نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں بار بار یہ سمجھاتی ہیں کہ ساری کائنات کے خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، مشکل کشا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد اسی لیے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، شان کو، کبریائی کو بیان کریں اور معاشرے سے شرک کا خاتمہ کریں۔ ہر دور کے اندر انواع و اقسام کا شرک پھیلا، بتوں کی پوجا ہوتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، آپ نے جا کر بت توڑے اور اس شرک کا خاتمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، آپ نے پہلے ان کے خلاف آواز بلند کی اور پھر الحمدللہ ایک وقت آیا کہ ان کا خاتمہ کیا۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا مقصد اور قرآن و سنت کی آمد کا مقصد، ایک اہم مقصد دنیا سے شرک کا خاتمہ ہے۔ لیکن افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ آج شیعہ جتنا شرک کو پھیلا رہا ہے اتنا شاید ہی کوئی اور باطل مذہب پھیلاتا ہو۔ یہود و نصارہ بھی اتنی شرکیہ باتیں نہیں کرتے جتنی کی شیعہ کرتے ہیں۔ اب شیعہ نعرہ حیدری لگاتے ہیں اور یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، غلط ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، مشکل کشا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اور بہت سارے بزرگوں کو مشکل کشا قرار دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ ایسے ہی شیعہ یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے پر جو لوگ آتے ہیں ان کی مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ایسے ہی دیگر جو بزرگ ہیں اہل بیت کے، ان کے بھی مزاروں پر آنے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ لیکن شیعہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے پر آنے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ مشکلیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حل کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات سمجھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آنے سے بھی مشکلیں حل نہیں ہوتی۔ مشکلوں کے حل کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں جتنا کفر، جتنا شرک شیعہ پھیلا رہا ہے کوئی بھی نہیں پھیلا رہا۔ نعوذ باللہ، اتنی کفریہ باتیں جو شیعہ کرتے ہیں، شیعہ ذاکر اور مولوی کرتے ہیں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنے کلپس موجود ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، جس میں نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی سے اعلیٰ اور عرفہ بتاتا۔ ایک انسان کو، ایک مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے اعلیٰ اور عرفہ بتانا غلط ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اور آج کتنے شیعہ ہیں جو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر آنے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر آنے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، اور لاکھوں شیعہ جاتے ہیں، ان کے مزاروں پر جاتے ہیں، حالانکہ یہ شرکی عقیدہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ان کے مزاروں پر جو لوگ جاتے ہیں وہاں معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ معجزے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر ہوتے ہیں، غیر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر نہیں ہوتے، اور معجزے زندگی میں ہوتے ہیں، مرنے کے بعد معجزے نہیں ہوتے۔ اور پھر یہی شیعہ، کسی شیعہ اور ذاکر کو اور کسی شیعہ مولوی کو آپ نہیں سنیں گے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بیان کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سینکڑوں معجزے ہوئے، لیکن ان معجزوں کو کوئی شیعہ بیان نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کو بیان نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کو بیان نہیں کرتا۔ اور پھر یہی شیعہ ذاکر اور مولوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی شان کو، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، اللہ تعالیٰ کی رفتوں کو، اللہ تعالیٰ کی بلندیوں کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بیان نہیں کرتا، کوئی بیان نہیں کرے گا، صرف اور صرف امت کے اندر کفر پھیلاتا ہے، شرک پھیلاتا ہے، اور شعائر اسلام کی توہین کرتا نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان نہیں کرتا۔ شیعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم اخلاق کریمانہ کو بیان نہیں کرتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم اخلاق کریمانہ کو بیان نہیں کرتا۔ اس سے کہ اس کا مقصد نعوذ باللہ یہ بن چکا ہے کہ اس نے اسلام کا چہرہ مسخ کرنا ہے۔ اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ساروں کی سوچ یہی ہے، لیکن جو ان میں ایک طبقہ ہے اس کی سوچ ہے، باقی تو بیچارے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ بڑے مجمع ہوں گے، ان مجمعوں کے اندر پورا بڑا مجمع ہوگا، کسی ایک شیعہ کی پگڑی نہیں ہوگی، ایک شیعہ کی پوری داڑھی نہیں ہوگی، داڑھی اور پگڑی سے دور ہو گئے۔ اور پھر یہ بھی سوچنے والی بات ہے، شیعوں کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، عراق میں تو جلوس نکالتے ہیں، ماتمی جلوس نکالتے ہیں، دیگر جلوس نکالتے ہیں، لیکن ان کا جو اصل مرکز ہے ایران، اس میں جلوسوں پر پابندی ہے، محرم میں کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ اگر یہ صحیح ہوتا تو کم از کم جو ان کا مرکز تھا تو مرکز میں تو زیادہ ہوتا، ان کے مرکز میں کوئی جلوس نہیں ہے، وہ مخالفت کرتے ہیں اس کی، کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ اس سے جو قرآن و سنت سے چیز ثابت ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہی ہوتی ہے، اور جو بدعات ہوتی ہے وہ ہر علاقے کی اپنی ہوتی ہیں۔ اور پھر ان کے بعد جلوسوں کے اندر دیکھو ڈھول باجے بجائے جا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر بنائی جا رہی ہے، جو کہ ناجائز اور حرام ہے، توہین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا سا مجمع ہوگا، وہ ڈھول باجے بجاتے
نظر آ رہے ہیں. اب یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے پر جو آتے ہیں حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، حضرت جعفر اور دیگر بزرگان دین کے جو مزاروں پر آتے ہیں ان کی مشکلیں حل ہوتی ہیں. مشکلیں حل ہوتی ہیں تو تب تو جاتے ہیں. اگر یہی بات ہے تو پھر ہندوستان کے کروڑوں ہندو ان کی مندروں میں مسائل حل ہوتے ہیں. نعوذ باللہ. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مندروں سے مسائل حل ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی سارے مسائل حل کرتی ہے. اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، مشکلیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی پیدا فرماتے ہیں اس کی روزی کے تکفل فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ جو بھی زمین پر چلنے والا اس کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے. روزی بھی اور ان کے جو ضروریات ہیں ان کا تکفل بھی فرما لیا ہے. اب وہ جب ہندو مندر مختلف چیزوں کے بنائے ہوئے ہیں، ایسے ایسے مندر ہیں جس میں گندی فحش تصاویر ہیں، فحش مورتیاں بنی ہوئی ہیں. بعض جگہ ہیں جہاں چوہے ہیں ان کو خدا بنایا ہوا ہے، الہ بنایا ہوا ہے، اور بعض جگہ بندروں کو بنایا ہوا ہے، بعض جگہ موٹر سائیکل کو بنایا ہوا ہے، اور کروڑوں انہوں نے مندر بنائے ہوئے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں ہمارے تو مسئلے حل ہو رہے ہیں، تبھی تو ہمارے وہاں مورتیاں چڑھا رہے ہیں اور وہاں گندے کام کر رہے ہیں کہ بتایا نہیں جا سکتا. تو اس لیے یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے پر جو لوگ آتے ہیں ان کے مسائل حل ہوتے ہیں، اور وہ مسائل حضرت علی یا حضرت حسین حل کرتے ہیں، غلط ہے، نجائز اور حرام ہے. میں منازع مباحلے کا چیلنج دیتا ہوں، غلط ہے. مشکلوں کو حل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اولاد دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. قرآن مجید تفصیلاً اس کو بیان کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی شان کو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفتوں کو، اللہ تعالیٰ کی بلندیوں کو بیان کرتا ہے. اور قرآن و سنت کی تعلیمات شرک کی مذمت کرتی ہیں، اس کی نفی بیان کرتی ہیں. آج جتنا کفر، جتنا شرک شیعہ کرتا ہے اتنا یہود و نصارہ اور ہندو بھی نہیں کرتا. اور یہ اس سے آگے نکل کر صحابہ کرام پر سب و شتم کرتا ہے. کون صحابہ کرام؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی. جو جتنا عظیم ہوتا ہے اس کے ساتھی بھی اتنے عظیم ہوتے ہیں. آپ نے صحابہ کرام کی تربیت کی، صحابہ کرام پر اعتراض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ہے. لیکن آج شیعہ بیٹھ کر ان کا کام یہی رہ گیا ہے کہ صحابہ کرام پر سب و شتم کرنا ہے. اور میں شیعوں سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ زمین کو جو گرم کر رہے ہو اس کا نقصان آپ ہی کو پہنچے گا. آج پھر عرب نوجوان وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، عرب نوجوان آپ کے خلاف عرب ریاستوں میں کھڑے ہو رہے ہیں اور پھر آپ کے خلاف فدائی حملے کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ آپ لوگ خود بن رہے ہو، آپ خود لگا رہے ہو. شیعوں کو چاہیے کہ اپنے مولویوں کو، اپنے ذاکروں کو روکیں کہ صحابہ کرام. میں دیکھتا ہوں کہ شیعہ یہودیوں کے خلاف نہیں بولتا، عیسائیوں کے خلاف نہیں بولتا، ہندو کے خلاف نہیں بولتا، سکھوں کے خلاف نہیں بولتا. شیعہ بولتا ہے، شیعہ ذاکر اور مولوی بولتے ہیں تو صرف صحابہ کرام اس کا ہدف ہیں. تو جب صحابہ کرام کو ہدف بنائیں گے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں تو پھر زمین کو آپ گرم کریں گے. تو پھر زمین جب گرم ہوئی تو آپ لوگوں کا رہنا مشکل ہو جائے گا. اس سے اپنے اوپر رحم کرو اور اسلام کا جو چہرہ مسخ کر رہے ہو ڈھول باجوں کی صورت میں، اور اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تم فلمیں بناتے ہو. یہ فلمیں بنانا غلط ہے، ناجائز اور حرام ہے. ان کی صورتیں بناتے ہو، ناجائز اور حرام ہے. اور وہاں جا کر ان سے منتیں مرادیں مانگنا یہ شرک ہے، اور شرک تو بڑا عظیم گناہ ہے. تو اس لیے شیعوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر رحم کریں، ورنہ جس طرح وہ زمین اپنے اوپر گرم کر رہے ہیں اس سے پوری دنیا میں شیعوں کا جینا محال ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بہار نصیب فرمائے، اور پوری دنیا سے کفر و شرک کے اڈوں کا خاتمہ فرمائے، اور پوری دنیا میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بہار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.